السلام علیکم کلاس، گڈ مارننگ. آج ہم پی ایس سی میں اسٹیٹمنٹس پڑھیں گے علامہ اقبال کے کہ علامہ اقبال کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا پاکستان کو بنانے کے لیے. علامہ اقبال واز اے گریٹ تھنکر، فلاسفر اینڈ پوئٹ آف اسلام. علامہ اقبال بہت بڑے مفکر تھے، فلاسفر تھے اور شاعر تھے اسلام کے. He strongly articulated the need of a separate state for the Muslim، اور وہ بہت ان کی چاہت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہو سب کانٹیننٹ میں، یعنی بر صغیر میں. He delivered his presidential address at the annual meeting of All India Muslim League at Allahabad in 1930. 1930 میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ میں انہوں نے اپنا پریزیڈینشیل ایڈریس کیا اور سالانہ میٹنگ میں الہ آباد وچ از نون ایز دا الہ آباد ایڈریس، جس کو ہم الہ آباد ایڈریس بھی کہتے ہیں. ہی ایکسپلین دا آئیڈیا آف دا سیپریٹ نیشن ہوڈ فار دا مسلمس. انہوں نے آئیڈیا دیا سیپریٹ نیشن کے لیے، مسلمانوں کے لیے بر صغیر میں. Stressed that it should be acknowledged that the subcontinent is inhabited by the people speaking different language، کہ بر صغیر میں لوگ مختلف زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی مختلف زبانیں، مختلف کلچر ہیں. practicing different religions and cultures، اور لوگ اپنے اپنے مذاہب کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. He said India is a subcontinent and not a country. انہوں نے کہا ہندوستان جو ہے وہ بر صغیر ہے، ایک ملک نہیں ہے. Where people belong different religions، جہاں لوگ ہیں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف نیشن سے تعلق ہے. اور مسلمان، اس میں مسلم بھی ایک نیشن ہے جو بالکل یونیک ہے. مسلم نیشن ہیز اٹس یونیک ریلیجیس اینڈ کلچرل آئیڈینٹی، یعنی مسلمان جو وہاں پہ قومیت ہے بر صغیر میں، ان کی اپنی ایک ریلیجن ہے، ان کی اپنی ایک کلچرل آئیڈینٹی ہے. آل سویلائزڈ نیشن شوڈ ریسپیکٹ ریلیجیس پرنسپلس، اور ہر سویلائزڈ نیشن کو، سمجھدار نیشن کو عزت دینی چاہیے ریلیجیس کے پرنسپلس کو، یعنی کسی بھی ریلیجن کے، یعنی کسی بھی مذہب کے اصولوں کو، ان کو عزت دینی چاہیے، اور کلچر کو بھی، اور سوشل ویلیوز آف مسلمز، اور جو مسلمانوں کی سوشل ویلیوز ہیں ان کو. He further added, I would like to see the Punjab, the Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پنجاب NWFP جو اب خیبر پختونخوا ہے، سندھ اور بلوچستان ایک سنگل اسٹیٹ میں چاہیے. فارمیشن آف اے کنسولیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ مسلم اسٹیٹ اپیئرز ٹو بی دا فائنل ڈیسٹینی، اور وہ چاہتے تھے کہ اس طریقے سے نارتھ ویسٹ کے مسلمانوں کی ایک سیپریٹ اپیئرنس ہو جائے اور وہ ان کی آخری رہائش گاہ ہو آف دا مسلم ایٹ لیسٹ نارتھ ویسٹ انڈیا. اور نارتھ ویسٹ انڈیا کے اندر وہ یہ چیز چاہتے تھے کہ نارتھ ویسٹ انڈیا تو بالکل ہی الگ ہو جائے جو ہم ہیں. تو یہ جو پیرا ہے، آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب، دا نارتھ ویسٹ فرونٹیئر پروونس، سندھ اینڈ بلوچستان، یہ وہ الفاظ ہیں جو علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد ایڈریس میں کہے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہے مین اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال. ٹھیک ہے، یہ ان کی مین اسٹیٹمنٹ ہے. دا ایڈریس آف علامہ اقبال proved a milestone in the struggle for Pakistan. قائد اعظم acknowledged the thinking of علامہ اقبال by saying Iqbal's ideas were fundamentally one with mine and I have reached the same conclusion after a close study and analysis of the constitutional problems of the subcontinent. علامہ اقبال کے ایڈریس کو سننے کے بعد اور ان کی اس جد و جہد کو دیکھنے کے بعد قائد اعظم نے ان کی اس جد و جہد کو سراہا اور بولا کہ علامہ اقبال جو سوچتے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی میرے آئیڈیاز ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی طریقے سے اس کے
رزلٹ تک پہنچے. آفٹر اے کلوز اسٹڈی اینڈ انالیسس دا کانسٹیٹیوشنل پرابلمز آف دا سب کانٹیننٹ, اور ایک بہت گہری تحقیق اور نظر ڈالنے پر انہوں نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے سب کانٹیننٹ میں. ٹھیک ہے, یہ قائد اعظم نے فردر ایڈ کیا ہے. تو کلاس اس کے اندر جو آپ نے اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال لکھنی ہے وہ یہی ہے کہ علامہ اقبال نے, پہلے آپ نے شروع میں بتانا ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ گریٹ تھنکر تھے, فلاسفر تھے, پوئٹ آف اسلام تھے, اور وہ بہت زیادہ اس چیز میں نظر رکھتے تھے کہ ایک مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک الگ ملک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کہاں دی؟ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ الہ آباد ایڈریس میں دی جو 1930 میں ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ کی سالانہ میٹنگ میں. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم کہتے بھی ہیں, ایک اور نام ہے, وہ آپ لوگ مجھے لکھ کے بتائیں گے کاپی میں کہ اس کو اور کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے اپنے آئیڈیاز اپنے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے ہم ایک الگ نیشن ہیں. انہوں نے اس بات کو اپنے منوایا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایسے ہوا میں نہیں کر رہا, میں یہ بات کسی اسٹڈی کے تحت کر رہا ہوں. تو انہوں نے جو اسٹڈی کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مختلف, یعنی بر صغیر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مختلف قومیت کے ہیں, مختلف مذاہب سے تعلق ہے, اور مختلف ان کا کلچرل ہے, اور ان کی جو سوچ ہے وہ مختلف ہے. تو اس لیے بر صغیر جو ہے وہ انڈیا ایک ملک نہیں ہے, انڈیا ایک الگ ایک سب کانٹیننٹ ہے, بر صغیر ہے, اس میں مکسڈ گیدرنگ رہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اس میں مسلمان ہیں ان کی اپنی ایک شناخت ہے, ان کا اپنا ایک ریلیجن ہے, ان کا اپنی ایک کلچرل ویلیوز ہے, ان کی اپنی ایک سوشل ویلیوز ہے. تو مسلمان قومیت بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہتے تھے. اور اس میں جو چیز وہ دیکھ رہے تھے وہ یہ تھی, جو ان کی اگلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, پنجاب, سندھ اور بلوچستان, ان سب کو ایک اسٹیٹ میں دیکھنا چاہتے تھے. اس ٹکڑے کو, اس حصے کو وہ ایک اسٹیٹ میں دیکھنا چاہتے تھے, اور نارتھ ویسٹ, اور چاہتے تھے کہ یہ ان مسلمانوں کی آخری جگہ ہو جہاں پہ یہ سارے مسلمان ایک جگہ ہو کے رہ سکیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ کوئی کاسٹ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ذات کی بات نہیں کی, یہاں پہ کسی لینگویج بیریئر کی بات نہیں کی, کیونکہ ان کو کس چیز کا علم تھا؟ ان کو یہ پتہ تھا کہ مسلمان کیا ہیں, آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو وہ اس ریلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ٹکڑا مانگا تھا کہ یہاں پہ یہ قوم, ہم مسلمان قوم رہ سکتے ہیں اور اپنے ریلیجن کی پریکٹس بآسانی بغیر کسی کے دباؤ میں آ کے کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ان کی تھنکنگ, اور اسی میں ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, جس بات کو ایکنالج کیا یعنی سراہا اور ایکسیپٹ کیا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا آنسر آپ لوگوں نے, جو اس کا سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آؤٹ لائن دی اسٹیٹمنٹس آف علامہ اقبال ان دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو آؤٹ لائن کرنا ہے آپ نے, اسٹیٹمنٹ بتانی ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان میں علامہ اقبال کی اسٹیٹمنٹس کیا تھیں. تو جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ شروع کا میں نے آپ کو بتا دیا, اور جو اسٹیٹمنٹ تصویر میں ہے 2 پیراگرافس کے بیچ میں, یہ ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں. تو ہوپ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تھینک یو کلاس.